میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، صحابہ دین کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، مسلمان مومن مرد مومن عورتوں کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف کا اجر و ثواب اور برکتیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ والے دن کرے گا، جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ آنے والے جمعے تک اس کے اوپر نور کی بارشیں کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کی تلاوت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور برکت ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی واقعات ذکر کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا صحابہ کہف کا واقعہ ہے۔ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا واقعہ ہے، علم لدنی کے بارے میں بتایا گیا ہے، غیب کا علم، ہر اچھی بری تقدیر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یاجوج موجوج قوم کا ذکر ہے۔ اللہ کے مقرب بندے کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی، اس کے اندر یاجوج ماجوج قوم کا ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت اور اپنی بڑائی کے بارے میں، اپنی کائنات کی بڑائی کے بارے میں ذکر کیا، یہاں تک بتایا کہ سورج سیاہی بن جائے اور تمام روئے زمین کی کلمیں اس کو لکھنا شروع کریں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ایک اور ایسا ہی سمندر لے آئیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ خاص کر کے جس بندے کے پاس ٹائم نہ ہو، وہ سورہ کہف کی کم از کم پہلی 10 اور آخری 10 آیات ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے خطرناک جو ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کے پڑھنے میں، تلفظ میں، قرأت میں، زیر زبر میں مجھ سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوں، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، میں ان کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا 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 سا گناہ گار امتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی، قرآن کو صحیح پڑھنے کی، زیر زبر، پیش، تلفظ، شد مد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھ سے جو بھی غلطی ہو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔
سوری غلطی ہو گئی، نہیں صحیح ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مریم کا ذکر ہو گیا، جبکہ سورہ کہف جو ہے اس میں سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ پہلے جو میں نے ذکر کیا وہ سورہ مریم تھی۔ مکہ میں سورہ کہف نازل ہوئی ہے، تو میرے بھائیوں میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اس درود کا مطلب ہے یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، اس قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، تقریباً 6600 آیتیں ہیں میرا خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فدعا ربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا اللہ فأووا إلی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمته ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة منه ذلك من آیات اللہ من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا وتحسبهم ایقظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا امرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا۔ میرے بھائیوں، میرے محلے میں شادی ہے، اس وجہ سے یہاں ڈھول دھماکہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی تلاوت کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو
وہ جو ہے تلاوت جاری رکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، جتنا پڑھا ہے تلاوت کو، اس کو سنیے گا غور سے، توجہ سے، اور اس پہ عمل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین۔